بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی سجیشنز بھی دیں، مجھے اپریشیٹ بھی کیا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا اور لائک بھی کیا۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو وہ بھی اس کو کر دیں۔ آگے جانے سے پہلے دو باتیں میں آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو کہ یہ جو فائنانس ہے یا فائنانشیل میٹرز ہیں، یہ ایک بڑا لینتھی ٹاپک ہے اور بڑا ٹیکنیکل ٹاپک ہے، تو اس لیے اس ایک سٹنگ میں اس کو سمجھنا یا ایک سٹنگ میں اس کے بارے میں بتا دینا ناکافی ہوگا۔ اور دوسرا، جب تک آپ اس کو خود نہیں پڑھیں گے، جب تک اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ کام نہیں کریں گے، تو اس وقت تک اس کی سمجھ آنی صرف سننے سے مشکل ہوگا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، تمام جو لیڈرز ہیں، تمام جو ہیڈز ہیں، کہ چاہے آپ کام ہاتھ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ اپنے سٹاف سے کراتے ہیں، کلرک سے کرواتے ہیں، لیکن آپ نے ان چیزوں کو اپنے طور پہ سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تاکہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ ایک مینج کر سکیں، آپ انسٹرکشنز دے سکیں، آپ ان گائیڈ لائنز کے مطابق اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں اس کو مکمل کروا سکیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے اسکول بیسڈ ایکشن پلان کا ایک سیمپل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پچھلی پریزنٹیشن میں ہم نے اسکول بیسڈ ایکشن پلان کی بات کی تھی۔ یہ میں نے یہاں پہ اس لیے شیئر کیا ہے کہ چونکہ ایلیمنٹری اسکولز کے جو ہیڈز ہیں یا ایلیمنٹری اسکولز ہیں، ان میں اسکول بیسڈ ایکشن پلان کا جو رجسٹر ہے یا جو ٹیمپلیٹ ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے۔ مے بی یہ والی پریکٹس ہائی اسکولز کے اندر، سیکنڈری اسکولز کے اندر نہ ہو رہی ہو، تو وہاں پہ ایکشن پلان جو میں نے بنایا ہے وہ میں اگلی پریزنٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ نے چاہے یہ اسکول میں ایکشن پلان بناتے ہیں یا نہیں بناتے، تو آپ نے اس اسکول بیسڈ ایکشن پلان کا جو رجسٹر ہے اس کے مطابق 2014 سے آنورڈ جتنے بھی آپ کے مالی سال ہوئی ہیں ان میں آپ نے یہ ایئرلی تیار کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کوارٹرلی، منتھلی یا ویکلی تیار نہیں ہوگا، یہ ایئرلی ہوگا۔ آپ نے اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ پریپیئر کرنا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں اس کے سیمپل میں، اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ اسی کو اپنے آئی ٹی ٹیچر سے نکلوا لیں اس فارمیٹ کو اور استعمال کر لیں۔ جو چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہیں، اسکول کا نام ہے، ایم ایس کوڈ ہے، ڈسٹرکٹ ہے، باقی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک کاسٹ لکھی ہے، اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے کہ مجھے اگر یا آپ کو 8 لاکھ روپے ملتے ہیں ایک مالی سال میں، تو ان میں اس کو کیسے کروں گا۔ بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، لیکن جو اس میں سمجھانے کے لیے میں نے کچھ چیزیں شارٹ کی ہیں، تو آپ نے اس کے مطابق اپنی جو ڈیمانڈز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے مطابق اس کو آگے ایکسپلین کر لینا ہے یا اس کے مطابق اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ نمبر 1 میں نے پیمنٹس آف یوٹیلٹی بلز کیا ہے، اس کے لیے 3 لاکھ جس سال کے ہیں، پورے مالی سال کے۔ پھر اسٹوڈنٹ یونیفارم کے اوپر 1 لاکھ روپے ہے۔ اچھا، یہ جو نئی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق آپ نے 25% ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر پہ خرچ کرنا ہے۔ سٹرکچر ہے اس پہ 1,50,000 ہے، اسٹیشنری پہ 50,000، پلانٹ اینڈ مشینری پہ 1 لاکھ اور ادرس پہ 1 لاکھ، تو یہ 8 لاکھ پورے ہو جاتے ہیں۔ آگے رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یہ ہیڈ اینڈ اسکول پرچیز کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی ایک دفعہ پھر تاکید کر رہا ہوں کہ این ایس بی ایکسپینڈیچر کو خرچ کرنا، ایکسپینس کرنا، اس کو انکر کرنا، اس کے لیے بہت ساری مختلف ٹرمز یوز ہوتی ہیں۔ تو اس کو یہ سولی جو رسپانسبلٹی ہے نا، وہ ہے ہیڈ ٹیچر کی، ڈی ڈی او کی۔ تو اس لیے آپ نے اس کے مطابق ایکشن پلان بنا لینا ہے اور اس کو خرچ کرنا ہے۔ این ایس بی ٹیکس ریٹس یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس میں فلکچویشن ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں یہ، اور آپ نے مالی سال میں ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو کنفرم کر لینا ہے کہ یہی والے ریٹ چل رہے ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کون کون سے ٹیکسز ہیں اور آپ نے کیسے وہ کتنے پرسنٹیج کے حساب سے پے کرنے ہیں، تو سب سے پہلے سروسز چارجز ہیں، جو ہم سروسز ہائر کرتے ہیں، اس کے چارجز، اس کی لمٹ ہے 25,000 روپے۔ اگر آپ کے 25,000 ہوں گے یا 25,000 سے اوپر ہوں گے تو پھر آپ نے اس پہ سروسز چارجز دینے ہوں گے، اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ نے نہیں دینے ہوں گے۔ کمپنی سے لیتے ہیں ہم، انڈیویجول سے لیتے ہیں، اور رجسٹرڈ سے لیتے ہیں اور ان رجسٹرڈ سے لیتے ہیں۔ اگر کمپنیز یا انڈیویجول رجسٹرڈ ہیں تو اس پہ 10% ہے اگر یہ 25,000 سے اوپر ہوگا، اور اس کے بعد ان رجسٹرڈ ہیں تو اس پہ 18% کے حساب سے ہے۔ نمبر 2 جنرل سیلز ٹیکس ہے۔ اگر
ہم پرچیز کریں گے جنرل کسی بھی آئٹم کی یا چیزیں خریدیں گے تو اس پہ رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ وینڈر کا جو ریٹ ہے جی ایس ٹی کا وہ 17% اور 18% ہے. اسی طرح انکم ٹیکس کا جو ریٹ ہے رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کا وہ 4.5 اور 5% ہے. تمام اخراجات کرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے واؤچڈ فائل، اس کو مینٹین کرنا، اس کو کمپلیٹ کرنا. یہاں پہ کچھ مین ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں کہ واؤچڈ اکاؤنٹ کے اندر، فائل کے اندر کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے ضروری ہیں. نمبر 1 ریکوزیشن، نمبر 2 ڈیمانڈ اپلیکیشن، نمبر 3 ہیڈ ٹیچر اپروول، نمبر 4 ریکویسٹ فار پروپوزل، نمبر 5 کوٹیشن، نمبر 6 کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ، نمبر 7 سپلائی آرڈر، نمبر 8 ڈیلیوری شیٹ، نمبر 9 پرچیز بل، نمبر 10 پیمنٹ ریسیٹس اینڈ نمبر 11 ٹیکس ڈپازٹ سلپس. جب ہم کوئی ایکسپینڈیچر کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں تو اس کی لمٹس ہیں کہ اگر اس لمٹ تک ہوگا تو اس پہ کون سی چیز اپلائی ہوگی، کون سے رولز اپلائی ہوں گے، اگر اس سے ایکسیڈ کرے گا تو کیا ہوگا. تو یہاں پہ جو یہ ٹیکوریشن، پرچیز بیل، پیمنٹ ریسیٹس، یہ چیزیں یہاں پہ میں نے دی ہیں تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. جو میں آپ کو ایکسپینڈیچر کے بارے میں مزید بتاؤں گا یا میں آپ کو جو پروکیورمنٹ پروسیجر ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اس میں ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کر لیں گے. یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جب آپ نے NSB یا FTF سے خرچ کیا ہوا ہے تو آپ نے کیا اس کے مطابق اپنا واؤٹ جو فائل ہے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. ریکوزیشن کا مطلب، ریکوزیشن اور ڈیمانڈ اپلیکیشن ایک ہی چیز ہے کہ جب بھی کوئی چیز خریداری کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اسکول کے اندر کرنی ہے تو آپ کا کوئی بھی انچارج، اگر اسٹیشنری لینی ہے تو آپ کا کلرک، اگر کوئی اور چیز کمپیوٹر کی چیز لینی ہے تو آپ کا IT ٹیچر. اسی طرح جو انچارجز آپ نے بنائے ہوتے ہیں تو وہ ایک اپلیکیشن آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ یہ چیز ضرورت ہے تو اس کی آپ اپروول دے دیں، چاہے وہ FTF سے ہوگی چاہے وہ NSB سے ہوگی. تو اس کو جو نام دیا گیا ہے اکاؤنٹس کی لینگویج میں، اسے کہا گیا ہے کہ ریکوزیشن اور ڈیمانڈ اپلیکیشن. اور اس کو پھر آپ نے اپروو کرنا ہوتا ہے، الاؤڈ کرنا ہوتا ہے، باقاعدہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ الاؤڈ کر رہے ہیں یا اس کو اوکے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے بعد پرچیز بل، اس کے بعد پیمنٹ ریسیٹس، پھر GST. اچھا یہ جو ہے یہ اگر آپ کی پرچیز، اف پرچیز از لیس دین 50,000، اگر آپ کی پرچیز ₹1 سے لے کے 49,999 روپے تک ہے تو پھر یہ والی جو واؤٹ فائل ہے کیٹیگری نمبر 1 کی پرچیز ہے تو اس میں یہ والے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لگیں گے. اگر آپ کی پرچیز اس سے بڑھ جائے گی تو پھر وہ دوسری کیٹیگری میں چلی جائے گی تو وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کون سے. کیٹیگری نمبر 2 اف پرچیز از ₹50,000 اور ابو، اگر اس میں آپ کی پرچیز جو ہے وہ 50,000 روپے سے لے کے 1,00,000 روپے تک ہے. 1,00,000 روپے پورا نہیں ہوگا، 50,000 سے لے کے 99,999 روپے تک. اگر وہ 1,00,000 ہو جائے گی تو اس پہ پھر تیسری کیٹیگری آ جائے گی. سیکنڈ کیٹیگری میں 50,000 سے لے کے 99,999 روپیز تک آپ نے رکھنا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات کہ کچھ اپڈیٹ سننے میں آئی ہیں کہ اس جو رینج ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اب اس کو سیکنڈ کیٹیگری کو 1,00,000 تک کر دیا گیا ہے. تو تب تک یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی جب تک کوئی نوٹیفیکیشن اس کا ایشو نہیں ہوتا FBR سے یا پیپرا کی ویب سائٹ سے، تو اس وقت تک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتھورائزڈ ہے. لیکن ابھی تک جو اتھورائزیشن ہے وہ ان کیٹیگریز کی ہے. جب نیا لیٹر آئے گا، نیا نوٹیفیکیشن آئے گا تو اس کو ہم فالو کر لیں گے. تو اس میں سیکنڈ کیٹیگری میں کیا ہوگا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں لگانی ہیں. یہ نمبر 1 سے نمبر 13 تک اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ پڑھ لیں. چونکہ اگر میں یہاں پہ 1 بائی 1 کیٹیگری آپ کو بتاؤں گا تو اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. آپ کو اگر ان کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہر کیٹیگری کو الگ الگ اس میں ایکسپلین کروں تو آپ اس میں مجھے بتا دیجیے گا، تو پھر ہم اس پہ شارٹ سی ہر کیٹیگری پہ الگ ویڈیو بنا کے، پریزنٹیشن بنا کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. یہاں پہ جو فرسٹ کیٹیگری ہے اس میں 1 کوٹیشن ہوتی ہے، اور سیکنڈ یہ جو کیٹیگری ہے اس میں 3 کوٹیشنز ہیں، اور پھر اس میں آپ نے کمپیریٹیو سٹیٹمنٹس بھی بنانی ہوتی ہیں. اب جو تیسری کیٹیگری ہے پرچیز کی، اس کی جو سٹارٹ ہے وہ 1,00,000 روپے سے ہے. 1,00,000 روپے سے آپ جتنا آپ کے پاس فنڈ موجود ہیں آپ وہ اس پہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی لمٹ جو ہے وہ 20,00,000 روپے تک ہے. اس کے بعد پھر اس کا پروسیجر جو ہے 20,00,000 کے بعد پھر بدل جائے گا.
تو اس میں چونکہ ہمارے سکولز کے اندر اتنی بڑی پرچیزز نہیں ہوتی، 2-3 لاکھ روپے تک فرنیچر، 4 لاکھ روپے تک ہم لیتے ہیں، تو اس لیے اس لمٹ کو اس کے مطابق یہاں تک رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے کسی رجسٹرڈ کمپنی سے، جس طرح ٹیوٹا ہے، اسمال انڈسٹریز ہے، اس سے آپ نے فرنیچر پرچیز کرنا ہے، تو جو سیکنڈری سکولز کے ہیڈز ہیں وہ 5 لاکھ روپے تک، مطلب 49,999 روپے تک، 5 لاکھ ڈیجٹ پورا نہیں ہوگا، تو اس تک آپ 3 کوٹیشنز پہ ہی اور کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ پہ ہی پرچیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ پرچیز 1 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے سے زیادہ کسی رجسٹرڈ کمپنی سے، ٹیوٹا یا اسمال انڈسٹری سے نہیں کریں گے، اور آپ کسی اور سے کریں گے پرائیویٹ، وہ ہوگا تو رجسٹرڈ وینڈر، لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے اپرووڈ نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو یہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ نے ٹینڈر دینا ہے، آپ نے بڈز دینی ہے، آپ نے قومی اخبار میں ایک اشتہار دینا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے یہ تمام کیٹیگری کے اندر 17 چیزیں اس میں نے ایڈ کی ہیں، یہ تمام آپ نے اپنی واؤٹ فائل میں اور اپنی پرچیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان پہ عمل کرنا ہوگا، اور یہ چیزیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہوں گی۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو ایک شارٹ اور بریف سا اوور ویو دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹس کو چیک کریں، آپ اپنے واؤٹ فائل کو چیک کریں، اور اس میں دیکھیں کہ کیا آپ کے اسکول کے اندر اگر پرچیز جو ہے وہ پہلی کیٹیگری کی ہے تو اس کے مطابق واؤٹ فائل کے اندر تمام ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگی ہوئی ہے، اگر سیکنڈ کیٹیگری کی ہے تو اس میں وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر تھرڈ کیٹیگری کی ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ اپنے ریکارڈ کو بہتر کریں، اپنے ریکارڈ کو اپڈیٹ کریں، اور اس کو بہتر طریقے سے مینج کریں۔ یہاں پہ آپ کو وہ تمام چیزیں ہنٹس میں، پوائنٹس میں نے اس لیے ریٹن میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی جو لرننگ ہے بہتر ہو جائے۔ تو اپ کمنگ جو میری ویڈیوز ہیں ان میں NSB ایکشن پلان فنانشیل ایئر 2020-2021 کا میں نے ایڈ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد کیٹیگری وائز NSB کے واؤٹ فائل ڈیٹیل ڈسکرپشن، جو آئٹمز ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے 1 2 3، وہ ڈیٹیل الگ الگ میں شارٹس ہی بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد پریپریشن آف کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ ہے کہ کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے، پھر بڈنگ پروسیس ہے، پروکیورمنٹ پروسیجر ہے، اس کے بعد پیپر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور آڈٹ ہے۔ تو اس پہ ٹائم لگے گا، اور یہ سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی اس میں ٹائم کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے کوپریشن کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اپنے جو ڈسٹرکٹ یا تحصیل کے ہیڈز گروپس ہیں ان میں بھی یہ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔